بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، محمد عاقب جاوید آفیشیل چینل لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، آپ نے یہ دونوں نعرے سنے ہوں گے کہ کافر کافر شیعہ کافر، اور اس کے بالکل اگینسٹ دوسرا نعرہ کہ شیعہ ہی جنتی اور کامیاب ہیں۔ یہ شیعیت کا مقدمہ کتاب، اس میں اس نے حسین الامینی نے 4 روایات ذکر کی ہیں حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ شیعہ ہی جنتی ہیں، شیعہ ہی کامیاب ہیں، شیعہ ہی جو ہیں ان سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اس طرح کی روایات اس نے جمع کی ہیں۔ اور ایک اور شیعہ عالم ہے، ذاکری ہے، اس نے بھی اس طرح کے 114 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اور ساتھ کہا ہے میں واجب القتل اگر حدیث نہ ہو۔ ذرا اس کا یہ جو بیان تو سنیں۔ تمہاری 114 کتابوں کے اندر حدیث ہے، 114 کے، تیری 114 کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں واجب القتل۔ اور مزے کی بات ہے، یہ 114 کی 14 کتابیں یہ ساری میری برادری کی کتابیں ہیں، آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں ہیں۔ ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں، تیری 114 کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ جس کو مناظرے کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے، کاغذ قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 307 ہجری میں پیدا ہونے والا، اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی، اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی، اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی، اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین، ملا علی متقی، اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، محب الدین طبری، اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے صفائق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکہ کا مفتی، اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ مرسری، اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوکب دری، مفتی صالح کشمی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 10ویں کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان کندوزی، مفتی قسطنطنیہ، اہل سنت لکھتا ہے۔ 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم اصفہانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 12ویں کتاب ہے مودت فی القربہ، سید علی حمدانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے فرائض السمتین، علامہ حموانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 14ویں کتاب ہے رجابہ ڈاکٹر طاہر القادری، اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، بلا کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ، لکھو راویوں کے نام، ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان سلیمان الفارسی، ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم، نحن کنا عند النبی فاقبال علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیتہ ہم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فاقبال علی ہے دیکھ کر آ رہا ہے، میرے مولا کا آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار۔ اب آپ نے دیکھ لیا نا، اب یہ واجب القتل کہہ رہے اپنے آپ کو اگر یہ حدیث نہ ہو۔ قیامت تک کے لیے اس کو چیلنج ہے کہ اس روایت کی سند پیش کر، صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو آپ ثابت کر دو کسی ایک کتاب سے بھی۔ 44 کتب تو میں نے بھی کھول کر دیکھی ہیں جو صرف اہل سنت کی ہیں،
ان میں یہ جہاں جہاں یہ روایت آئی ہے اکثر میں تو ساتھ لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اکثر میں ساتھ لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اور جن میں نہیں بھی لکھا ان میں سند بھی موجود ہے، اور اگر سند نہیں بھی موجود ہے تو آپ پھر بھی اس روایت کی صحیح سند پیش کرو۔ کائنات میں اس کی صحیح سند پیش نہیں ہے، اور آپ اس کو 114 کتاباں دا حوالہ تے واجب القتل پتہ نہیں کیا کیا سیات جو ہے وہ مسالے لگا کر پیش کر رہے ہو۔ 114 نہیں، 1,00,000 1,114 کتابیں بھی ہو نا تب بھی سند دیکھی جاتی ہے۔ سند نہ ہو، وہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں نہیں ہے کہ لولا الاسناد لقال لمن شاء ما شاء، اور اگر سند نہ ہوتی تو جو جس کا جی چاہتا جو بھی کہتا پھرتا۔ یہ تو بات کوئی نہیں ہے، سند پیش کر۔ اس بندے سے میری گزارش ہی ہے، پھر اب میں کیا کروں، لیکن چیلنج بھی ہے، گزارش بھی ہے اور چیلنج بھی ہے، ذرا سند پیش کر کے دکھا۔ اور اگر تو سند نہیں پیش کر سکتا تو پھر جان لے کہ تو اپنے بقول واجب القتل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اپنے بقول واجب القتل ہے۔ نمبر 2، یہ امت مسلمہ میں اختلاف کیوں؟ حسین الامینی کی کتاب ہے، اس نے اس کتاب میں واضح لکھا ہے کہ کسی مسلک میں موجود ضعیف روایات کو اسی کے خلاف پیش کرنا یہ بتائے بغیر کہ یہ ضعیف ہے، یہ ناقابل معافی جرم بھی ہے اور اسلامی اصولوں کی مخالفت ہے۔ اور اب اسی شیعہ کے بقول یہ جو مولوی صاحب ہے یہ خود بھی اسلامی اصولوں کا مخالف بنا اور ساتھ اس نے ناقابل معافی جرم بھی کیا ہے۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے، حسین الامینی نے اس کتاب میں یہ ضعیف روایتیں بطور حجت کے دوسرے مسلک پر پیش کی ہیں، اور اس میں کہہ رہا ہے کہ ضعیف روایتیں اگر پیش کی جائیں کسی مسلک کے خلاف تو یہ ناقابل معافی جرم ہے اور اسلامی اصولوں کی مخالفت ہے۔ تو یہ اسی اپنے بقول اس کتاب میں یہ اسلامی اصولوں کی مخالفت کا بھی مرتکب قرار پاتا ہے، اور ساتھ یہ ناقابل معافی جرم کا بھی مرتکب قرار پاتا ہے۔ اب یہ حسین الامینی بھی اور یہ جو دوسرا بزرگ ہے یہ بھی اپنی سزا خود متعین کرو کہ ناقابل معافی جرم کی سزا کیا ہوگی۔ اور ایک نے تو کی ہوئی ہے نا واجب القتل، اب پتہ نہیں اس کو کون قتل کرتا ہے، لیکن قتل کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کلپ اگر وہ سنے نا تو 114 کتابیں چھوڑ 1,01,014 کتابیں بھی ہونا اس میں سے صحیح سند پیش کر اس کی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک بات۔ دوسری طرف ایک اور نعرہ لگتا ہے، اچھا ان روایتوں کو لے کر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ کامیاب اور جنتی ہے۔ دوسری طرف بھی روایتیں ہیں، اگر یہ ہے نا تو دوسری طرف بھی ہیں، آپ کو صرف ایک ہی نظر آتی ہیں؟ مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ اخیر زمانے میں میری امت میں ایک قوم ظاہر ہوگی جن کا نام رافضی ہوگا۔ اب بولو، جن کا نام رافضی ہوگا، وہ سب اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے، اب بتائیں، اب اس کو بھی کہو کہ واقعی رافضی قوم ایسی ہے اور ہم ایسے ہی ہیں، کیونکہ شیعوں کو ہی رافضی کہا جاتا ہے۔ اچھا نمبر 2، اچھا ایک روایت میں ساتھ تشیع کا لفظ بھی ہے، شیعت کا لفظ بھی ہے کہ وہ قوم یہ ہوگی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے یہ جو اس نے بیان کیا نا، اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، یہ اس نے آدھی بیان کی ہے کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں ہوں گے، اور ایک قوم بد کا نام رافضی ہوگا، اگر تو ان کو پائے تو ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہے۔ اب بتاؤ یہ اب شیعوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک طرف جنتی شیعہ جنتی کا نعرہ لگا رہے ہو، دوسری طرف اس طرح کی روایتیں بھی ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ شیعوں کے بارے میں دوسری طرف آ رہا ہے کافر شیعہ کافر، اور ان کو مار ڈالو، قتل کر دو، اڑا دو، یہ کرو وہ کرو۔ ایک طرف یہ ایکسٹریم لیول کی حد ہے، وہ دوسری ایک طرف دوسری حد ہے کہ یہ شیعہ ہی جنتی اور کامیاب، شیعہ ہی جنتی اور کامیاب۔ یہ تو وہ حساب ہے کہ لن يدخل الجنت الا من قال هودا او نصارى، جو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہودی عیسائی کے سوا جنت میں جائے گی کوئی نہیں،
ہم بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی ہیں، ضعیف اور من گھڑت روایتیں مل گئی ہیں ان کو۔ اور دوسری طرف یہ جو روایتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں نا کہ شیعہ جو ہے ان کو قتل کرو اور اس طرح کی روایتیں، اور رافضی جو ہے ان کو قتل کرو، یہ روایات جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، ان روایات کی بنیاد پر جو کہہ رہے ہیں یہ روایتیں بھی ضعیف ہیں اور وہ روایتیں بھی ضعیف ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ان میں سے بعض روایات کم از کم حسن درجے کی ہیں، کم از کم حسن درجے کی ہیں، لیکن شیعہ کے جنتی ہونے پر ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ موضوع من گھڑت روایتیں موجود ہیں، ضعیف روایتیں موجود ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں واجب القتل ہوں۔